سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان ہونے والے کچھ سوالات انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے، جس میں ہلاک کر دینے والی، ہلاکت میں ڈال دینے والی، تباہ و برباد کر دینے والی وہ 7 چیزیں کون سی ہیں، یہ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ حضرت علامہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پاک پر لکھی گئی اپنی کتاب القول البدیع میں روایت نقل فرماتے ہیں، ایک بات نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں ایک خوفناک شکل دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ تو اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی، بچ جانے کی کیا صورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت، یعنی زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 7 چیزوں سے بچو۔ ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں جو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں، 7 چیزیں وہ ہیں جو ہلاکت میں مبتلا کر دینے والی ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں جن سے بچنا ہے، جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، تباہ و برباد کرنے والی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے اور غور کیجئے کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان تباہ و برباد کر دینے والی چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہوں، ان کے اندر ہم بھی مبتلا ہوں۔ یہ تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے ارد گرد کہیں یہ چیزیں پائی تو نہیں جاتی؟ اگر نہیں پائی جاتی تو یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ چیزیں ہمارے گرد و نواح میں پائی جا رہی ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ تباہ و بربادی ہمارا مقدر بننے والی ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جو تباہ و برباد کرنے والی ہے وہ ہے شرک کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا کسی کو۔ حدیث پاک کی شرح بیان کی گئی ہے، اس کے اندر شرک سے مراد مطلقاً کفر ہے، کیونکہ کوئی کفر گناہ صغیرہ نہیں، سب کبیرہ ہے۔ اور شرک یعنی ہر شرک جو ہے وہ کفر تو ہے، لیکن ہر کفر شرک بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے یہاں شرک سے مراد کفر لیا گیا، مطلقاً کفر۔ وہ شرک بھی اس کے اندر شامل ہے اور غیر شرک یعنی محض کفر جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ہمیں چاہیے، بندہ مومن کو چاہیے شرک سے بھی بچے، کفر سے بھی اپنے آپ کو بچائے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال دے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو کفر پر دلالت کرنے والا ہو۔ جیسے ضروریات دین کا انکار ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ان میں کسی کو اللہ تبارک و تعالی جیسا جاننا، اللہ تبارک و تعالی کے مد مقابل کسی کو ماننا، معاذ اللہ، یہ ہے شرک۔ خدا جیسا کسی دوسرے کو تسلیم کرنا، یہ شرک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تباہ و برباد کر دینے والی چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے شرک۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہر مسلمان اس چیز کو سمجھتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے جری ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ذرا کسی نے کوئی بات کی دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، جس کا اس کو پتہ نہیں ہے، یا اپنے ذہن میں اس نے ایک بات بنا رکھی ہے کہ یہ چیز یوں ہو تو شرک ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا شرک سے دور دور تک تعلق نہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے غیب کے بے شمار خزانے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب کسی نے یہ بات بیان کی، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات، بے شمار احادیث مبارکہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال، ائمہ دین کے اقوال، بزرگان دین کے فرامین، یہ سب کے سب بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی شخص سن کر یہ کہے نہیں جی یہ تو شرک ہے، بیچارے نے شرک کو سمجھا ہی نہیں کہ شرک ہے کیا۔ اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی عطا سے علم غیب ماننا یہ ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن سے، احادیث مبارکہ سے اور ائمہ دین کے اقوال سے بالکل ثابت ہے۔ ایک ہے خود سے کسی چیز کو شرک کہنا، اور ایک ہے حقیقت میں کسی چیز کا شرک ہونا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے یہ مزاج کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر شرک 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 کی گردان پڑتے رہنا، یہ کسی طرح بھی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، بلکہ یہ انداز قیامت کے دن بندے کو رسوا کر دے گا۔ کسی مسلمان پر شرک کی تہمت لگا دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کسی نے ایسا کیا کہ جو مسلمان تھا اس کے اندر کفر شرک والی کوئی بات نہ تھی، اور کسی نے زبردستی اس پر شرک کا الزام لگایا یا کفر کا الزام لگایا، تو اب حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر یہ آدمی جس پر کفر کی تہمت لگائی جا رہی ہے، جسے کہا جا رہا ہے کہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو یہی کفر، یہی شرک کا فتویٰ اس کی طرف لوٹ آئے گا جو لگانے والا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ کسی شخص کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس کرنا، اس طرح کی بات کرنا کہ اس نے شرک کیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ منصب علماء اور مفتیان کرام کا ہے، لہٰذا انہی تک رہنے دیا جائے۔ ہر عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہ کرے۔ اگر غلط بات ہوئی اور کسی اسلام کی بات کو شرک کہہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ دار اسلام سے ہی باہر نکل جائے۔ دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا دوسری جو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے وہ ہے جادو کرنا۔ اللہ اکبر۔ یا بلا ضرورت جادو سیکھنا، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ خیال رہے کہ جادو اتارنے کے لیے جادو سیکھنا یہ جائز ہے، یعنی کوئی شخص جادو کرتا ہے، اس کا رد کرنے کے لیے، اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی شخص سیکھتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ بھی ایسا نہیں کہ کھلا میدان ہے جیسے چاہے سیکھتا رہے، نہیں، بلکہ اس کی بھی کنڈیشنز ہیں۔ اس کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کرنی پڑے گی، پہلے کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے کہ آیا میرا یہ کام کرنا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، اور اگر اس جادو کے اندر کفریہ الفاظ موجود ہوں گے تو جادو کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے ہی نکل جائے گا، کیونکہ یہ فساد پھیلانے والا ہے، لوگوں کا سکون برباد کرنے والا ہے، مخلوق خدا کو تنگ کرنے والا ہے یہ شخص، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا ہے یہ شخص۔ تو ایسا آدمی معافی کا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو ارشاد فرمایا یہ تباہ اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ تیسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، آپ نے فرمایا اسے ناحق قتل کرنا کہ جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہو، یعنی
کسی مسلمان کو معاذ اللہ قتل کر دینا، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جس کے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، جس کے خون کی عزت حرمت بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس مسلمان کو قتل کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ تباہی، بربادی اور ہلاکت میں ڈالنے والا یہ کام ہے۔ اس لیے ایسے کام سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانا یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے، تباہی و بربادی مچا دینے والا کام ہے یہ بھی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اس کی شرح میں خواہ سود کھائے چاہے پہنے یا کسی اور کام میں لائے، ہر صورت میں یہ تباہی اور بربادی مچا دینے والا کام ہے۔ سود لینا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ اکبر، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر گئے، معراج کا شرف جب آپ نے پایا تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، فرمایا اور ایسے تھے کہ جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے، ان کے پیٹ میں وہ اتنے بڑے بڑے تھے پیٹ جیسے کمرہ ہوا کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا ان کے اندر کیا تھے؟ سانپ رینگ رہے تھے۔ فرماتے کہ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یہ سود خور ہیں، سود کھانے والے لوگ ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی چل کے غور فرمائیے، سود کیسے تباہ و برباد کر دینے والا عمل ہے، ہلاکت میں ڈال دینے والا عمل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے، اس کے گواہ بننے والے، یعنی وہ جو معاملہ ہو رہا ہے سودی معاملہ، اس کے اندر جو لوگ گواہ بن رہے ہیں، ارشاد فرمایا ان سب پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرمایا یہ سب گناہ کے اندر برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، سودی پیپر لکھنے والا، اس میں گواہ بننے والا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ کرنے والا، سود کھانے والا، کھلانے والا، یہ سب کے سب وہ ہیں جو لعنتی ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر ہم سود کی آفت میں مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو بچائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی اس کے بارے میں، ایسی کہ ہر غیرت رکھنے والا، شعور رکھنے والا، ایمان رکھنے والا بندہ کانپ کر رہ جائے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سے کم ترین ایسے ہے، سب سے نچلے درجے کا جو ارشاد فرمایا سود کے جو دروازے ہیں ان میں سے سب سے نچلا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، کتنی سخت وعید ہے، کتنا سخت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے، اس لیے کہ بندہ اس برے کام کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور بندہ ایسے کام کے قریب نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کا مال کھانا، یہ 5ویں نمبر پر بیان فرمایا یہ بھی وہ عمل ہے جو کیا ہے؟ ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے۔ یتیم کا مال کھانا، اللہ اکبر، ظلماً اس کا مال مار لینا۔ یتیم نابالغ بچہ ہے بیچارہ، باپ فوت ہو گیا، اب اس کے پاس مال ہے، اس کا کوئی رشتہ دار اس کے مال پر قبضہ کر لے، اسے ہتھیا لے، دھوکہ دے کر اسے حاصل کر لے اور پھر اس کو کھائے، تو ارشاد فرمایا یہ عمل بھی وہ ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے، جو ہلاکت بربادی کر دینے والا جو عمل ہے۔ تو یقیناً ایسے ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا عمل یہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ جنگ کے دوران مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ مسلمانوں پر حملہ کر دیا کسی غیر مسلم نے، اب مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ان کا مقابلہ کرنا، مسلمانوں کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے؟ مسلمان پر لازم ہے۔
لیکن ایسے میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، ارشاد فرمایا یہ عمل بھی تباہ اور برباد کر دینے والا ہے، ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں عمل ارشاد فرمایا وہ جو ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرنا، معاذ اللہ۔ ارشاد فرمایا یہ 7 عمل وہ ہیں جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں، جو تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اعمال بتائے، 7 جو بد اعمالیاں ہیں، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ یقیناً یہ وہ ہے جن کے بارے میں آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہلاکت میں مبتلا کر دینے والی ہیں، تباہ و برباد کر دینے والی ہیں یہ چیزیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ کہیں ان میں سے کوئی ایک ہم میں تو نہیں پائی جا رہی۔ اگر ایسا ہے فوراً اس سے دور ہو جائیے، اپنے آپ کو بچا لیجئے، ورنہ یہ دنیا میں بھی ہلاکت اور تباہی اور بربادی لانے والی چیزیں ہیں، اور قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ اس سے جدا ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان آپ تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو ہوئی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی کچھ چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ایک بندہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اکبر عند اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ارشاد فرمایا حالانکہ ہے کیا؟ وہو خلقک، ارشاد فرمایا اس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، تجھے تخلیق کیا ہے، باوجود اس کے کہ تجھے پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، تیرا کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرانا، ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے عرض کی ثم ایون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ ان تقتل ولدک، ارشاد فرمایا تیرا اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے، اس خوف سے کہ مجھے اسے کھلانا پڑے گا، کھلانے کے خوف سے، پرورش کرنے کے خوف سے بچے کو، اولاد کو قتل کر دینا، فرمایا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ثم ایون، یا رسول اللہ پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، گندا کام کرنا، ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جو بڑے گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اوصاف بیان فرمایا اپنے بندوں کو، اور بڑے گناہوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم میں سے ہر ایک غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اولاد کو قتل کر دینا یہ پہلے زمانے میں بہت رائج تھا، لوگ جو ہے وہ کھلانے پلانے کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان فرمایا، پہلے زمانے میں لوگ غربت کی وجہ سے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، چونکہ یہ بے قصور جان کو مارنا تھا، قتل کرنا تھا، اس لیے اسے بڑا گناہ فرمایا۔ ایسے ہی بدکاری کرنا، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے،
اس کی رضا والے کام کرنے چاہیے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا اور جو بڑے گناہوں میں سے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچائیں، ورنہ اگر احتیاط نہ کی، نہ بچایا اپنے آپ کو، تو پھر قیامت کے دن حسرت، ندامت اور شرمندگی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بعض کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا، فرمایا یہ بڑے گناہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 70 ہیں۔ بعض علماء نے اس پر کتابیں میں لکھی ہیں، بعض نے تعداد جو ہے وہ کچھ کم بیان کی، کسی نے کچھ زیادہ بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 700 ہیں، کبیرہ گناہ 700 ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، گناہ کوئی بھی ہو رب کی نافرمانی ہے، وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ اس لیے کسی چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر کہ یہ تو صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، کر نہیں لینا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نافرمانی کس کی ہے، میرے رب کی، میرے پالنے والے کی، میرے پیدا کرنے والے کی۔ اس لیے اس طرح کا انداز ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح مومن کو قتل کرنا جو ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی بڑے گناہوں میں شمار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تباہ اور برباد کر دینے والے جو 7 چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری چیزوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال